جس کو اللہ نے عقیدہ اچھا کرنے کی توفیق دے دی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا اخلاق بھی اچھا کرے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دے دیتا ہے لیکن دین ہر کسی کو نہیں دیتا، اور دنیا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو افضل الملائک، اکرم الخلائق، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک جا بجا اللہ رب العزت نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر کیا، کہیں اپنے عزیز ہونے کا، کہیں اپنے جبار ہونے کا، کہیں اپنے غفور ہونے کا، کہیں اپنے شکور، کہیں علیم اور کہیں حکیم ہونے کا تذکرہ کیا۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے بعد سب سے زیادہ جس کلمے کا ذکر کیا، جس جملے کا ذکر کیا، وہ ہے ان اتقوا اللہ، کہ انسان اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرے، کہ سارا کے سارا دین، ساری کی ساری آیات، سارے کے سارے احکامات وہ اس ایک جملے کے گرد گھومتے ہیں، اس ایک محور کے گرد گھومتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرے۔ عبادت فرض کی گئی اسی لیے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصود اور مطلوب انسان سے یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کا خوف اختیار نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا نہیں بنتا، تو اس میں اللہ رب العزت کا انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا نقصان اپنا ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف نصیحتیں انسان کو کی ہیں، وصیتیں کی ہیں۔ اس میں سے ایک وصیت سورۃ النساء کے اندر ہے، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی انہیں بھی ایک ہی بات کی نصیحت کی تھی، اور امت محمد تمہیں بھی اسی بات کی نصیحت کی جا رہی ہے، وصیت کی جا رہی ہے کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرنے والے بن جاؤ گے، نافرمان بن جاؤ گے، تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ تمہارا نافرمان بن جانا، تمہارا عاصی بن جانا، تمہارا گناہگار بن جانا، تمہارا کتاب و سنت سے اعراض کرنا، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ کائنات اور اس کائنات کا سب کچھ اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے میرے بندو کہ اگر تمہارے پہلے اور آخری انسان سارے کے سارے مل جائیں، اگلے پچھلے سارے مل جائیں، انس اور جن جمع ہو کر ایک متقی اور پرہیزگار انسان جتنے ہو جائیں، ساری انسانیت متقی اور پرہیزگار ہو جائے، یہ سارے مل کر بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری انسانیت، سارے جن مل کر اللہ رب العزت کے نافرمان بن جائے، یہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ نہ انسانیت اللہ کو فائدہ دے سکتی ہے، نہ اللہ کو نقصان کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں کس کا نقصان ہے؟ انسان کا اپنا نقصان ہے۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری انسانیت مل کر مجھے نقصان پہنچائے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اور ساری انسانیت مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہے، مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کے بادشاہوں میں اور بادشاہوں کے بادشاہ میں یہی فرق ہے کہ اگر لوگ دنیا کے بادشاہوں کی فرمانبرداروں میں اضافہ ہو تو ان کی بادشاہت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر نافرمانوں میں اضافہ ہو جائے، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت کمزور ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اقتدار قائم نہیں رہ پاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان بے نیازی یہ ہے، کان اللہ غنیا حمیدا، اللہ تعالیٰ اتنا بے پرواہ ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ ساری انسانیت نافرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو جن کو کتاب دی تھی یہی نصیحت کی تھی، ان اتقوا اللہ، کہ متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وقال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اور ساری کے ساری زمین میں رہنے والی مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے تو یاد رکھو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ اس کو کوئی شریک درکار نہیں، اس کو کوئی مدد، کہ انسان اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ اپنے کسی معاملے میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ تو فرمایا اس بات کا ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا خوف اختیار کریں، اور کیا ہوا؟ جب وہ اللہ کے خوف سے عاری ہو گئے، اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گئے، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں ذلیل الخوار کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل دیگر قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے بیان کیا نا، ان کا معاملہ تو ایسے تھا کہ نافرمانی اس لیول تک پہنچ گئی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جب ان کو نظر آیا کہ ہلاکت اور بربادی ہمارے سامنے آ گئی، اب ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، کہنے لگے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم اب فرما بردار بن جائیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور ہم ان سے زیادہ شقی القلب اور سخت دل ہو چکے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم کتنے پریشان ہیں۔ نہ افراد کی معیشت مستحکم ہے، نہ معاشرے کی معیشت مستحکم ہے، نہ عوام کی نہ ریاست کی، ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اور رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ سب کو پکارنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کرنا کہ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، یہ سوچ ہمارے دلوں میں آنے ہی نہیں لگی ہوئی۔ اور دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس اتنی زیادہ غالب آ چکی کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ کام فیکٹری میں کرے گا، جتنا زیادہ وقت دنیا کو دے گا، شاید وہ اتنا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم بھول گئے، ہمیں حکم ہے کہ ففروا الی اللہ، تمہاری نجات اس میں ہے، تمہاری خیر اس میں ہے کہ تم اللہ کا خوف اختیار کر لو، اللہ کو وقت دینے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کو اگر وقت دیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا اوصینی، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ کہنے لگے یہ جملہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، یہی سوال میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، تو نبی رحمت علیہ السلام نے مجھے جو نصیحت کی تھی میں وہ تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، آپ نے کہا اوصی کا بتقوی اللہ وحسن الخلق، میں تجھے اللہ کا خوف اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا خوف اختیار کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر خیر کا سرچشمہ۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا سرچشمہ بیان کر رہے ہیں، بھلائی کا سرچشمہ بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا رستہ بتانے لگے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے معاملات کے اندر اللہ کا خوف اختیار کرنے والا بن جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے، آج ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری بد اخلاقی، ہماری بدعقیدگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہم تباہی کے جس دہانے پہ کھڑے ہیں
اس سے نجات کی واحد سبیل یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. مگر نہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے لیے یہ بات کوئی بڑی نہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا اللہ ہمیں بھی ہلاک کر دے. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اعراض کرو گے، پیٹ پھیر لو گے، منہ موڑ لو گے تو یاد رکھو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جائے گا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. ابھی شیخ صاحب غیرت کا تذکرہ کر رہے تھے. ہماری غیرت کا عالم تو یہ ہے نا کہ ہمارا کوئی ماتحت کام کرنے والا، ہمارا کوئی ماتحت جو ہمارے ماتحت ہوں، ہماری نافرمانی کرے، ہمیں جواب دے دے کہ جی یہ میرا کام نہیں، میں نہیں کرتا، مجھے اس چیز کی تنخواہ نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کل سے اپنے گھر پہ رہو، پھر میں اس بندے کو لے کے آؤں گا جو یہ کام بھی کرے. ہماری غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی نا. یہ اللہ رب العزت کا لطف اور کرم ہے انسانوں کے اوپر کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نواز دیتا ہے. فرمایا علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تمہیں مٹا کے رکھ دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے کر آ جائے، دوسری مخلوق پیدا کر دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے دنیا کے گھوڑے بن کر مت بیٹھ جاؤ، خود کو دنیا کا بنا کے نہ رکھو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا. کیا؟ سئل ان اکثر ما يدخل الناس جنہ، کہ لوگوں کی اکثریت جنت میں کس وجہ سے جائے گی. جنت میں بے شمار لوگ ہوں گے، بڑی مخلوق ہوگی اللہ کی، لیکن جنتیوں کا مشترکہ وصف کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کا خوف ہوگا اور اچھا اخلاق ہوگا. یہ جنتیوں کا مشترکہ وصف ہے، وہ کسی زمانے کے کسی دور کے ہوں. ہم چاہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو صرف یہ دو خوبیاں اپنانے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کا خوف اور ایک اچھا اخلاق. اور معذرت کے ساتھ آج اگر کسی کا بظاہر تقوی کا لبادہ اگر کوئی اوڑھ ہی لے تو وہ بد اخلاقی کا دامن نہیں چھوڑتا، اور اگر کسی کا اخلاق اچھا ہو تو اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے عقیدہ اچھا کرنے کی توفیق دے دی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا اخلاق بھی اچھا کرے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دے دیتا ہے لیکن دین ہر کسی کو نہیں دیتا، اور دنیا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کو چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. دنیا کا معاملہ یہ ہے. اور اگر دین کی طلب ہے تو پھر اللہ کا خوف اختیار کرنا پڑے گا. جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ بھی نظر رحمت کرے گا، مہربانی کرے گا. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. پھر قرآن مجید نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ فرمایا فتلقى آدم من ربہ بکلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ کلمات لے لیے، ان کو پڑھنا شروع کر دیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ آدم علیہ السلام پر متوجہ ہوا کہ اس بندے نے اپنی غلطی تو مانی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ اولاد کے حوالے سے ہوں، وہ بیوی کے حوالے سے ہوں، وہ گھر کے حوالے سے ہوں، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ہمارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے. اللہ کا خوف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنا عقیدہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.